السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج وعلیکم السلام۔ 23 مارچ 2024 کا دن ہے، اور آج ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک کی اسٹڈی کی ہے۔ شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ ہمیں پڑھ کر سنایا، اور پھر اس کے جو اہم نکات تھے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ تو اب ہمارا کیو اے سیشن شروع ہوتا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے۔ اچھا شکیل صاحب، اس میں ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے۔ ان آیات میں جب شروع میں آیت نمبر 19 میں ہی تھا، اور یہ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات ہے یا زمین اور آسمان ہے حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، اور آپ نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ جو کائنات ہے یا یہ کچھ خاص پرنسپلز جو ہیں اس کے تحت چل رہی ہے، اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بنائے ہوئے ہیں ان اصولوں کے تحت چل رہی ہے، یہ ویسے نہیں یہ نظام چل رہا۔ تو اس میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت اور ذرا کر دیں، کیونکہ اس میں حق کے ساتھ جو کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ ذرا کلیئر کر دیں اس کو تھوڑا سا پلیز۔ حق کے ساتھ لیٹ می گو بیک جی ٹو دیٹ۔ بالحق، جی جی ہاں، میں وہاں پہ بال- چلا جاؤں۔ ہاں اچھا، اس میں جو ہے وہ اگر آپ جو ترجمہ ہے، کیونکہ وہ یعنی اس میں ساتھ کا لفظ آیا ہے، اس سے جو ہے وہ مطلب اس کا یہ ہے اصل میں کہ جو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ حق پہ بیس کر رہا ہے وہ، اور اس کائنات کے اندر جو ہے وہ یعنی دو ایسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ جو میں نے ابھی کہا کہ جی کائنات کے جو نظام ہے وہ حق پہ بیس کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پر صرف حق ہی پنپ سکتا ہے، اور یہ کہ جہاں پر جو حق کے اگینسٹ کوئی چیز ہوگی تو وہ پنپ نہیں سکے گی، وہ آئے گی، پیدا ہوگی، کچھ عرصہ چلے گی، شور مچائے گی، اور پھر جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی۔ وہ حق وہ جو کائنات ہے اس کے ساتھ جو چیز چل سکے گی نا، وہ حق ہی ہوگا۔ یعنی کائنات اور حق صرف ایسے دو چیزیں ہیں جو کہ آپس میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ جو دوسرے جو نظریات آئیں گے، جو اینٹی حق ہوں گے یا جو باطل ہوں گے، وہ پیدا کرنے پر ان کے پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، لیکن جو یہاں پہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ چل نہیں سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور یہ دنیا جس طرح سے چل رہی ہے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے مانوی لحاظ سے؟ یعنی جو ہے ایک تو فزیکل جو میں نے بتایا تھا اس میں کہ کچھ فزیکل لاز ہیں، اس میں سے جو بھی آپ کو یعنی گریویٹیشن کا لا ہے یا کوئی الیکٹرسٹی کے لاز ہیں یا موشن کے لاز ہیں، اس میں بھی آپ کو کمی، کوئی کجی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ لیکن کچھ مانوی لاز بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا دیکھو گے، برا کرو گے تو برا دیکھو گے، اور یہ ہے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، کسی کے ساتھ، انسان کے ساتھ بھلائی کی جائے تو یہ ایک پسندیدہ فعل ہے۔ یہ سارے وہ لاز ہیں جو کہ مانوی لاز ہیں۔ تو ان لاز کے اندر بھی کوئی انسان کسی کو کوئی خرابی نظر نہیں آ سکتی، اور یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان یہ دیکھے کہ ان لاز کی خلاف ورزی بھی نہیں پھر ہو پاتی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک انسان دوسرے کے ساتھ برائی کرے اور پھر بھی جو ہے وہ دوسرا انسان اس کو ویسے ہی سمجھتا رہے، یا لوگ اس کو ویسے ہی سمجھتے رہے کہ ہاں بھئی یہ تو بڑا اچھا آدمی، یا یہ کہ جو ہے وہ
پھلتا پھولتا رہے، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور جو مظلوم ہے اس کی کہیں پہ کبھی بھی کوئی داد رسی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو یہ ایک عام آدمی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی جو ہے تو ہر وقت ہی جھوٹ بولتا ہے، یہ بے ایمان ہے یا کرپٹ ہے، لیکن عزت بڑی ہے اس کی ہر طرف، اور لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ کہ جو ساری دنیا جو ہے وہ اس کی دل سے عزت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا پھر، وہ جب تک اس کی کرپشن یا اس کا جھوٹ یا اس کی بے ایمانی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، اس وقت تک تو لوگ اس کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کی نالائکی، اس کی بے ایمانی، اس کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو لوگ اس کے ڈر سے تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے کچھ نہ کہیں کہ وہ ان کو خوف ہوگا اس کا، لیکن عزت نہیں پھر وہ کر سکیں گے۔ تو کائنات اس طرح سے چل رہی ہے کہ حق کے اوپر ہی بیس کرتی ہے وہ۔ زبردست جی، شکیل صاحب بڑا کلیئر کر دیا آپ نے۔ جناب پارٹیسپینٹس سے میری ریکویسٹ ہے، ان کے سوالات اگر کوئی ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک جو ہمارا لیکچر آج کا تھا، یا ضمناً کوئی سوال ہے تو وہ پلیز کر لیں۔ جی پارٹیسپینٹس جناب، رئیس صاحب، عارف صاحب، مس عائشہ، فاروق صاحب، اعظم بھائی، زرار صاحب، کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، شکیل صاحب موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب، پارٹیسپینٹس میرا خیال ہے ان کا کوئی ابھی سوال نہیں، کیونکہ لیکچر کافی واضح تھا۔ اچھا ایک چھوٹی سی اگر آپ وضاحت کر دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ مطلب فزیکلی کوئی ہم پر کوئی چیز فورس نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے کوئی غلط کام کروا لے، وہ ایک خیال ہمارے ذہن میں ڈال سکتا ہے یا اکسا سکتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ آپ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کے لعنت ملامت ہمیں کرتی رہنے چاہیے شیطان کو پر جو ہے، تو یہ مطلب یہ لعنت ملامت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور ہمیں کیسے مطلب احساس ہوگا کہ یہ شیطان اس وقت ہمیں اپنے چنگل میں پھنسانا چاہ رہا ہے، ہم تو اس کو پھر، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو وائڈ کرنے کا اور اس کو جو ہے کنڈیم کرنے کا؟ دیکھیے، جب بھی کوئی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، یعنی برائی کا خیال، تو اس کی نا کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر ہوتی ہیں انسان کے اوپر۔ وہ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ خیال آپ کے اندر ایک ہیجان، ایک بے چینی پیدا کرتا ہے، وہ آپ کو سکون نہیں دیتا، یعنی آپ کام فیل نہیں کرتے، آپ ہیجان فیل کرتے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے اس کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس پہ غور و فکر کریں تو جو ہے وہ آپ کو یہ احساس جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ میں کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ یہ یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو یا قرآن مجید کو یا نبیوں کو نہیں بھی مانتا، تو بھی جو ہے وہ اس کو اگر اپنے اس خیال کو جو کہ اس کو شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے، اس کے اوپر وہ غور و فکر، اس کو تھوڑا ٹائم دیتا ہے، اس کے اوپر فوراً ایکشن نہیں کرتا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ جو خیال مجھے آیا ہے یہ اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے وہ اس کو
جو شیطان جو جب خیال ڈالے گا، تو جیسے میں نے کہا کہ وہ کام نہیں ہوگا انسان اس وقت، وہ پھر اس کے اندر ایک ہیجان، ایک غصہ، ایک بے چینی، ایک جذباتی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے اس وقت. اس نے مجھے گالی دی ہے تو میں اس کا سر پھاڑ دینا چاہیے مجھے، یا اس نے جو ہے وہ میری بہن کو چھیڑا ہے تو میں اس کو گولی مار دوں وغیرہ. تو یہ ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اسی طرح جو ہے وہ جو دیگر برائیاں ہیں ان کے لیے بھی جب انسان اس طرف مائل ہوتا ہے تو وہ کسی پرسکون انداز میں اس طرف مائل نہیں ہوتا. وہ کسی پریشانی کے ساتھ، کسی بے چینی کے ساتھ، چاہے وہ کرپشن کر رہا ہو، یعنی کوئی بے ایمانی کر رہا ہو، کوئی رشوت لے رہا ہو، تو وہ اندر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہوتا ہے. تو ایک طریقہ کار تو جاننے کا یہ ہے، فوری جو ہے لٹمس ٹیسٹ تو یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ایک خیال آیا، لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو خیال آیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ یا نہیں ہے. یہ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور اگر جو ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہمیں مولوی نے کیا بتایا. میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ اللہ نبی کے پیارو اور جنت کے حقدارو، تو ہمیں تو اس نے بتا دیا کہ جنت پہ تمہارا حق ہے، تو جو تم بھی کرو گے تو تم تو ہو ہی جنتی، کیونکہ تم نے روزے رکھ لیے ہیں. تو جو ہے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے ہم بہک جاتے ہیں. تو پھر جو ہے اگر آپ کو کوئی خیال اس طرح کا آئے جس کے بارے میں یو آر ناٹ شیور کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، تو پھر جو ہے وہ لعنت ملامت کا جو طریقہ کار قرآن مجید نے بتایا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں رجیم کا لفظ جو ہے نا وہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے. تو جو ہے جیسے ہی کوئی انسان یہ پڑھتا ہے، یعنی جان بوجھ کے سوچتے سمجھتے ہوئے اس خیال سے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خیال صحیح ہے کہ نہیں خیال صحیح، تو اسی وقت اس کی مدد ہو جاتی ہے. اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ اس کی مدد نہ ہو. اسی وقت اس کو جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو خیال جس کے اوپر میں نے یہ پڑھا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر وہ خیال غلط ہے تو انسٹنٹلی وہ خیال آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو یہ جو اس شیطان مردود سے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، وہ اس کے اوپر فوری ایکشن ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ شیطان ملعون ہے اور یہ میرا دشمن ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، اور یہ اس کی خواہش ہے کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے، دنیا میں تکلیف پہنچے، آخرت میں تکلیف پہنچے. جو مجھے عزت مل رہی ہے اس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی. اگر مجھے دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی ہے، وہ آسانیوں کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو، کسی عہدے کی شکل میں، واٹ ایور، تو یہ اس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے. تو جو ہے وہ مجھے اس سے وہ رہنا ہے، یعنی چوکس رہنا ہے کہ یہ مجھے بہکانے نہ پائے. بہت شکریہ شیل صاحب، بڑا کلیئر ہو گیا. جناب پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال ہے اگر کسی کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں. جی لگتا ہے کوئی مزید سوال نہیں ہے، تو پھر آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس سیشن کو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں. آمین.